نعمت کو بہتر انداز کے اندر اور بھرپور انداز کے اندر گزارنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی منفی ذہنیت کی وجہ سے وہ زندگی کو ایک مجبوری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مسائل آ جاتے ہیں، لیکن مسائل کا آنا زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ مسائل کا آنا انسان کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، انسان کی ہمت کی ٹیسٹ ہوتا ہے، حوصلے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان کس طرح سے زندگی کی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو زندگی کو مجبوری سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، اور جو لوگ زندگی کو دکھ نہیں سمجھتے، مجبوری نہیں سمجھتے، انہی کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، خود بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور خود بھی آسان رہتے ہیں۔ وہ بندے جو زندگی کی خوشی کو انجوائے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ایسا کریں کہ زندگی کے اندر خوش رہنا سیکھیں۔ خوشی ہماری زندگی کا واحد ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر خوش رہیں گے تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ ہم اگر مجبوری کے اندر رہیں گے تو ہماری زندگی کے اندر ایسے کام ہوں گے جو ہمیں مجبور کر دیں گے، ہمیں دکھی کر دیں گے۔ ہمیں مجبوری سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ہمارا انتخاب نہیں ہے، اور مرنے والا دن بھی ہمارا انتخاب نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے بھی عوامل ہیں ہماری زندگی کے، وہ ہمارے سارے انتخاب میں ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہمارا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے، ہمارا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم محبت کریں گے، ہمارا یہ انتخاب ہوتا ہے ہم نفرت کریں گے، ہمارا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے بغض رکھیں گے، ہمارا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ الفت کے ساتھ مخلص پن کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہم اپنے انتخاب کو درست کر لیں، اپنی زندگی کی سمت کو درست کر لیں، تو یاد رکھیے گا ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل آسان ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی کی بہت ساری تکالیفیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارا انتخاب غلط ہو جائے، ہمارے انتخاب کے اندر برائی آ جائے، خرابی آ جائے، تو یاد رکھیے گا ہم اپنے لیے بھی فساد پیدا کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی فساد پیدا کریں گے۔ اور وہ لوگ جو فساد پیدا کرتے ہیں وہ عبد الشیطان کا کام کرتے ہیں، وہ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، اور شیطان کا بندہ ایسا ہوتا ہے وہ جو زندگی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں ہوتا۔ 3 راز جو آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیں گے۔ بہترین زندگی کے لیے جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں مثبت سوچنا چاہیے۔ مثبت سوچ دنیا کے اندر سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو ہماری زندگی کو اور زیادہ بہتر کر سکے۔ مثبت سوچ کے بعد دوسری جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے کھلے ذہن کے ساتھ سوچنا۔ ہمیں تعصب سے پاک رہنا چاہیے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے جو کنزرویٹو آرتھوڈاکس قسم کی جو سوچ ہوتی ہے اس سے ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ ہمیں کھلا ذہن رکھنا چاہیے، ہمیں اچھائی والی بات رکھنی چاہیے، ہمیں بغض حسد کینوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور تیسری جو سوچ ہوتی ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں تعمیری سوچ ہونا۔ جو بندہ تعمیری سوچ رکھتا ہے اس تعمیری سوچ کی وجہ سے ہمیشہ زندگی کے مثبت پہلو کو وہ دیکھتا ہے، کیونکہ زندگی کے اندر ڈارک پہلو بھی ہوتے ہیں اور مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، روشن پہلو بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ وہ بندہ جو مثبت سوچ رکھتا ہے وہ مثبت پہلو کو دیکھتا ہے، آپٹمزم پہ غور کرنے کے درمیان فرق صرف اور صرف ایک ہی چیز کا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری عادت ہے۔ یاد رکھیے گا وہ بندے جن کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بندے جن کی عادتیں بری ہوتی ہیں وہی ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ عادتوں کا ڈیفرنس انسان کے درمیان سوشل سٹیٹس پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو لیڈر رہے ہیں ان کی عادتیں ایسی تھیں جو ہمیشہ کامیابی کی طرف چلے گئے، اور وہ لوگ جو ڈیکز ڈاؤن رہے ہیں، جو پیچھے رہے ہیں، بھکاری کی طرح زندگی گزاری ہے، ان کی عادتیں ہمیشہ بری تھیں۔ آج میں چند عادتوں کا انتخاب آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے۔ جو بندہ رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر دیتا ہے اس کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، اس کی سول فریش ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے، آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے۔ بک ریڈنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی چیز مل جائے اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ اور چوتھی اہم ترین عادت، چند چیزیں زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں میرے دوستوں جو ہمارے انتخاب میں ہوتی ہیں، اور چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے انتخاب میں نہیں ہوتی ہیں، وہ قدرت کے مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا پیدا ہونا قدرت کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی قدرت کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہماری جو ڈیتھ ہے وہ بھی قدرت کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جتنے بھی عوامل ہیں، جتنے بھی زندگی کے مراحل ہیں، یہ سارے ہمارے انتخاب میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے انتخاب میں 2-4 چیزیں دے دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے زندگی کو کیسے گزارنی ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار نہیں کرنا، اچھا راستہ اختیار کرنا ہے یا برا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ ہمارے اوپر کرتا ہے۔ ہم اب کس راستے پر چل رہے ہیں، کیا اچھائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیا برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اچھائی کے راستے پہ چلیں گے تو اچھا اجر ملے گا، اگر برائی کے راستے پہ چلیں گے تو برا اجر ملے گا۔ برا اجر ایسا ہوتا ہے جو انسان کو عبد الشیطان بنا دیتا ہے، اور اچھا اجر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبداللہ بنا دیتا ہے۔ عبداللہ اور عبد الشیطان میں فرق کیا ہے؟ عبداللہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور
طب کی دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، عقل مند اور دانش مند تھے۔ حکیم لقمان نے کئی سو سال پہلے یہ کہا تھا کہ خوشی سے بھرا ہوا دل جو ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور غم سے بھرا دل جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں تک کو راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس بات کے مصداق یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بندہ زندگی کے اندر خوش رہتا ہے وہ اپنے معاملات اس کی زندگی کے بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ غمناک زندگی گزارتا رہتا ہے اس کی صحت کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک انسان تھا جسے ڈاکٹر نے کہا کہ تم چند سال کے لیے زندہ رہو گے، چند دنوں کے لیے زندہ رہو گے، چند سال تو بہت دور کی بات ہے، چند دنوں کے مہمان ہو، اس لیے تم ایسا کرو، ریسٹ کرو۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اپنی روٹین تبدیل کر دی، لائف سٹائل کو تبدیل کر دیا۔ جب اس نے لائف سٹائل کو تبدیل کیا اور لائف سٹائل ایسا لے آیا کہ وہ زندگی کے اندر خوشی سے زندہ رہنے لگ گیا، اپنے آپ کو اس نے سیر و تفریح کرنے شروع کر دی اور ہنسی خوشی۔ چند چیزیں زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں میرے دوستو جو ہمارے انتخاب میں ہوتی ہیں، اور چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے انتخاب میں نہیں ہوتی ہیں، وہ قدرت کے مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا پیدا ہونا قدرت کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی قدرت کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہماری جو ڈیتھ ہے وہ بھی قدرت کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جتنے بھی عوامل ہیں، جتنے بھی زندگی کے مراحل ہیں، یہ سارے ہمارے انتخاب میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے انتخاب میں دو چار چیزیں دے دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے زندگی کو کیسے گزارنی ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار نہیں کرنا، اچھا راستہ اختیار کرنا ہے یا برا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ ہمارے اوپر کرتا ہے۔ ہم اب کس راستے پر چل رہے ہیں، کیا اچھائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیا برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اچھائی کے راستے پہ چلیں گے تو اچھا اجر ملے گا، اگر برائی کے راستے پہ چلیں گے تو برا اجر ملے گا۔ برا اجر ایسا ہوتا ہے جو انسان کو عبد الشیطان بنا دیتا ہے، اور اچھا اجر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبداللہ بنا دیتا ہے۔ عبداللہ اور عبد الشیطان میں فرق کیا ہے؟ عبداللہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور طب کی دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، عقل مند اور دانش مند تھے۔ حکیم لقمان نے کئی سو سال پہلے یہ کہا تھا کہ خوشی سے بھرا ہوا دل جو ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور غم سے بھرا دل جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں تک کو راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس بات کے مصداق یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بندہ زندگی کے اندر خوش رہتا ہے وہ اپنے معاملات اس کی زندگی کے بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ غمناک زندگی گزارتا رہتا ہے اس کی صحت کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک انسان تھا جسے ڈاکٹر نے کہا کہ تم چند سال کے لیے زندہ رہو گے، چند دنوں کے لیے زندہ رہو گے، چند سال تو بہت دور کی بات ہے، چند دنوں کے مہمان ہو، اس لیے تم ایسا کرو، ریسٹ کرو۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اپنی روٹین تبدیل کر دی، لائف سٹائل کو تبدیل کر دیا۔ جب اس نے لائف سٹائل کو تبدیل کیا اور لائف سٹائل ایسا لے آیا کہ وہ زندگی کے اندر خوشی سے زندہ رہنے لگ گیا، اپنے آپ کو اس نے سیر و تفریح کرنے شروع کر دی اور ہنسی خوشی